آج ویو 360 میں 20 سال کی جنگ آخری 20 دن یا 20 ماہ میں نہیں ہارے، امریکی فوج کے سربراہ کا بیان۔ سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان میں بھی امریکی فوجی قیادت کو سخت سوالوں کا سامنا۔ قدرتی حسن سے مالا مال گلگت بلتستان میں سہولتوں کی کمی، سیاح اور میزبان پریشان۔ یہاں کے لوگ جہاں تک دیکھا جائے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اور نامور امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کی پہلی خاتون مسلمان چیپلن سے ملاقات۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا ایسا نتیجہ کیوں نکلا؟ اگر 2 دن تک کانگریس میں جاری رہنے والی سماعتوں کا خلاصہ دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ جس طرح ختم ہوئی، یعنی طالبان نے جس تیزی سے کابل کا کنٹرول سنبھالا، افغان فوج کی جانب سے کوئی مزاحمت نظر نہیں آئی اور افغان صدر بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو اس سب کی امریکی حکام کو توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا، لیکن یہ اندازہ تھا کہ اس جنگ میں بھرپور کامیابی شاید نہ مل سکے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں فوجی امور کی کمیٹیوں کے سامنے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن، فوج کے سربراہ جنرل مارک ملی اور سینٹ کام کے سربراہ جنرل کینتھ مکینزی نے 2 روز تک سخت سوالوں کے جواب دیے۔ جنرل ملی نے کہا کہ موجودہ حالات کئی سالوں کی مجموعی حکمت عملی کا نتیجہ ہیں اور انہیں 5-6 سال پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، مگر وہ 2500 فوجی افغانستان میں رکھنے کے حامی تھے۔ لیکن وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے مکمل انخلا کا دفاع کیا اور کہا کہ اگر امریکی فوجی مزید رکتے تو ان کی تعداد بڑھانی پڑتی، ورنہ طالبان ان کو دوبارہ نشانہ بنانے لگتے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ مکینزی نے تسلیم کیا کہ کابل میں آخری ڈرون حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا جلدی علم ہو گیا تھا، لیکن وہ الفاظ جو شاید 20 سالہ جنگ کا سخت ترین تجزیہ پیش کرتے ہیں وہ فوج کے سربراہ جنرل ملی نے کہے جب انہوں نے افغان جنگ کو اسٹریٹجک ناکامی قرار دیا۔ اب امریکی قانون ساز جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی 20 سالہ حکمت عملی میں کہاں غلطی تھی، لیکن ساتھ ہی ریپبلکن سینیٹرز کا ایک گروپ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ طالبان کو ملنے والی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اس تناظر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے اور اسلام آباد سخت رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں پیش ہونے والے بل میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کی مشاورت سے رپورٹ تیار کریں جس میں غیر ریاستی اور ریاستی عناصر بشمول پاکستان کی طرف سے طالبان کو ملنے والی مبینہ مالی مدد، محفوظ پناہ گاہوں، ساز و سامان اور تربیت کی فراہمی کا جائزہ لیا جائے اور ذمہ داران پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ جواب میں پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور صرف بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے، لہٰذا امریکی سینٹ میں ایسی قانون سازی کی کوششیں غیر ضروری اور خطے میں پاک امریکہ تعاون کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھی مونا کاظم شاہ نے امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر پاکستان سے فضائی مدد اور اوور دا ہورائزن انٹیلیجنس سپورٹ میں تعاون کے لیے بات چیت ہو رہی ہے تو امریکہ کسی ملک پہ بھروسہ نہ کرنے اور پھر اس سے مدد مانگنے کا جواز کیسے پیش کر سکتا ہے؟ Well, it's a very good question and one that the United States hasn't answered very well for the last 20 years or more. I think یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور پچھلے 20 سالوں میں امریکہ اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا ہے۔ میرے خیال میں اب امریکہ کے لیے پاکستانی لاجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت بہت کم ہو چکی ہے۔ میں افغانستان سے انخلا کے خلاف تھا کیونکہ میرے خیال میں کئی وجوہات کی بنا پر ہم پہلے کے مقابلے میں بری پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کی لاجسٹیکل سپورٹ کے بدلے میں بہت سے متبادل موجود ہیں۔ ان متبادل وسائل کے اپنے اضافی نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پاکستان کے ساتھ اس قسم کے تعاون کی اب ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے تھی، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں موجود حکومت اس نقطے کو سمجھے۔ اب طالبان بادشاہت کے دور کا آئین نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کچھ نکات میں تبدیلیاں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان نہ صرف افغان آبادی بلکہ بین الاقوامی برادری کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ we've now had a little bit over a month of کابل اور ملک کے بیشتر حصوں میں طالبان کی حکومت کو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان کے اعلیٰ وزراء اور دیگر سرکاری عہدیداروں کے انتخاب کو دیکھتے ہوئے اور جو انہوں نے یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کیا ہے،
اور جو ملک بھر سے ہم نے رپورٹیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں، ان سے مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ طالبان کی یہ حکومت 1990 کی دہائی کی حکومت سے کچھ مختلف ہوگی۔ اور میں کہوں گا کہ دنیا بھر میں بہت سے آئین موجود ہیں جن میں بہت خوبصورت زبان استعمال کی گئی ہے، جن کی عوام حمایت بھی کرتی ہیں، مگر حکومتیں اس پر توجہ بھی نہیں دیتی۔ تو دستاویز میں موجود الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اصل چیز دستاویز ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ ایمبیسڈر بولٹن، افغانستان معاشی بحران کے تہانے پر کھڑا ہے اور بین الاقوامی کمیونٹی نے انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے معاملے پر افغانستان کے لیے غیر ملکی اثاثوں کو منجمد کیا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں یہاں بین الاقوامی برادری کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ Well, they do provide leverage over the Taliban, but I don't see any evidence at this point that ہاں، ہم اس کے ذریعے طالبان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، مگر کیا طالبان اس دباؤ میں آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے اس وقت کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ اگر کوئی 20 سال سے جلا وطنی میں رہا ہو اور پھر اچانک سے اسے کنٹرول مل جائے، کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ ان کے خیالات میں اعتدال آیا ہوگا یا وہ اور سخت گیر ہو گئے ہوں گے؟ میرے خیال میں دوسری بات کا امکان بہت زیادہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت تک امداد روکنی چاہیے جب تک کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں۔ میرے خیال میں طالبان کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی امریکہ حمایت کر سکے، خاص طور پر چونکہ ہمارے پاس اس بات کو یقینی بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جو امداد ہم نے فراہم کی ہے اس کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ تو جان بولٹن جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی رہے تھے کچھ عرصہ۔ آنے والے دنوں میں ہم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور ساتھ ہی افغانستان کی صورتحال کے بارے میں مختلف حلقوں کی آراء آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ اس وقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی جانب، جو اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز، ہم نے دیکھا کہ طالبان نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ اس کی فضائی حدود میں ڈرونز استعمال نہ کریں۔ چین نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے، اور ہمارے ساتھی مونا کاظم شاہ نے ہی سہیل شاہین سے بھی جب انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ داعش سے جہاں تک نمٹنے کی بات ہے تو طالبان خود بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت طالبان کی عسکری حکمت عملی کیا ہے اور ترجیحات کیا ہیں؟ سارا طالبان کو اس وقت خاصی مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور عسکری حیثیت میں بھی وہ اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ وہ داعش سے نمٹ سکتے ہیں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ طالبان نے اب تک جو بھی کارروائیاں کی ہیں گزشتہ 20 سال کے دوران، وہ ایک باقاعدہ فوج کے خلاف کی ہیں جس نے یونیفارم پہنا ہوتا تھا، اور اس کے خواہ وہ امریکی فوجی ہوں یا افغان فوجی، ان کا باقاعدہ ایک یونیفارم تھا جسے دیکھ کر طالبان حملے کیا کرتے تھے۔ لیکن داعش جو جس طریقے سے افغانستان میں کارروائیاں کر رہی ہے، وہ عام افغانوں کے لباس میں وہ عام افغان ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کس حد تک مؤثر انداز میں طالبان کارروائیاں کر پائیں گے، کیا ان کی حکمت عملی کامیاب ہوگی، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ٹریک کرنا داعش کے اہلکاروں کو وہ مشکل کام ہے، دوسرا یہ بھی کہ فوج کسی بھی ملک کی وہ کچھ اصولوں کے تحت لڑتی ہے، جبکہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے کوئی اصول بھی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی مزید مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کی مونا کاظم شاہ نے ظاہر شاہ کے دور کے آئین کی، طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے کچھ حصوں کو استعمال کریں گے، تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے نالج کے لیے بتائیے کہ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ طالبان نے ظاہر شاہ کے دور کے آئین کو منتخب کیا ہے اور اس کے کچھ حصوں کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس آئین میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں سارا، یہ جو ہمارے ذرائع ہیں، اور جب دوحہ میں مذاکرات انٹرا افغان چل رہے تھے، جو افغان حکومت کی ٹیم تھی اور طالبان کی ٹیم، ان کے مابین جو مذاکرات ہو رہے تھے، تو کسی ایک نقطے پہ اگر ان میں اتفاق تھا طالبان کا کابل پر قبضے سے قبل، تو وہ یہی وہ آئین تھا 1964 کا آئین، کہ جس کی کئی شقوں پر سب لوگ متفق تھے کہ اگر اس میں معمولی ترامیم کر کے اس کو نافذ العمل کر دیا جائے تو شاید اس پر ایک اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے اب اسی آئین کا سہارا لیتے ہوئے، اور افغان معاشرے میں جو ظاہر شاہ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ رہی ہے، اور بڑے لوگ ان کے اس دور کو 1964 کے بعد جو افغانستان میں پارلیمانی جمہوریت کی دہائی رہی، اسے گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، افغانستان کا بڑا پرامن وہ دور تھا، تو اس کے جو حامی لوگ ہیں ان کی حمایت بظاہر حاصل کرنے کے لیے طالبان نے یہ کوشش کی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا ہے کہ وہ کن ایسی شقوں کو
اپنے نظریات یا شریعہ کے متصادم سمجھتے ہیں اس آئین میں، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ خواتین کو پہلی مرتبہ ووٹنگ کا رائٹ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے خواتین کی افغان سیاست میں ایک جو شمولیت تھی اس میں بڑا بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا طالبان اس شک کو برقرار رکھے، اس کو نافذ العمل کریں گے؟ کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے جس پر طالبان کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں یا لڑکیوں کے تعلیم کے حاصل کرنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس وقت وہ اس پر جو اپنی کمٹمنٹس ہیں، جو اپنے وعدے ہیں، وہ طالبان ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں۔ اور آج تو قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا ہے کہ قطر کو انتہائی مایوسی ہوئی ہے خواتین کے حوالے سے جو طالبان نے اب تک اقدامات لیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قطر ہی ہے جس کی حمایت سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور قطر نے ابھی بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر کابل ایئرپورٹ کو فعال کرنے میں، اور قطر بہت قریبی تعلق رکھے ہوئے ہے۔ تو اگر قطر مایوس ہے تو اس بات کی نشاندہی یہ کرتا ہے کہ طالبان ابھی تک وہ وعدے نہیں پورے کر پائے ہیں، جس کی حوالے سے نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی برادری میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ خود قطر کتنا انفلوئنس، کتنا اثر و رسوخ اس وقت طالبان پہ رکھتا ہے۔ اسپیس تو دی ان نیگوشیشنز کے لیے بھی، لیکن کیا اثر و رسوخ ہے، اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، بہت شکریہ یاز ان ڈیٹیلز کے لیے۔ شکریہ۔ افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں ملک کا آئین کیا تھا، اس بارے میں ایک تفصیلی مضمون بھی آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ویب سائٹ کے علاوہ ہم اپنا تمام تر کانٹینٹ آپ کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں۔ facebook.com/voaurdu کے پیج کو فالو کرتے رہیے۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں مذہبی اور روحانی امور کے بارے میں اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے چیپلنز موجود ہوتے ہیں۔ آج عبدالعزیز خان ہماری ملاقات کروا رہے ہیں معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی کے مسلمان چیپلن سے، جن میں سے ایک اس ادارے کی پہلی مسلمان خاتون چیپلن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیپلنز طالب علموں کی اسلام سے متعلق کس طرح سے آگاہی دے رہے ہیں انہیں، اور کس طرح مدد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خلیل عبدالرشید اور ان کی اہلیہ سامیہ عمر کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ دونوں ہارورڈ میں چیپلنز یعنی طلباء اور طالبات اور اساتذہ کی مذہبی اور روحانی امور پر رہنمائی دینے کا کام کریں گے۔ چیپلن کے طور پر اپنی ملازمت سے پہلے خلیل عبدالرشید ایک سوشل ورکر تھے۔ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میری ملازمت کا پہلا دن 11 ستمبر کا تھا۔ مجھے دین اسلام کے حوالے سے بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سامیہ عمر ہارورڈ یونیورسٹی کی سب سے پہلی مسلمان خاتون چیپلن ہے۔ 11 ستمبر کے واقعے نے ان کی زندگی کو بھی ایک نئی سمت دی۔ اس کے بعد میں نے خود کو مسلمان کہلانے والی ان تنظیموں کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کیا جو امریکہ پر حملے سے پہلے مسلمانوں کے ضمیر پر گھنونے مجرمانہ حملے کر رہی تھیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی دین یا حقیقی اسلام کی تعلیم دوں گی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان دنوں امریکہ میں کافی نوجوان ایسے گروہوں سے متاثر ہو رہے تھے، تو میں نے اپنے بچوں کو دین کی سچی تعلیم دی تاکہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے بارے میں جان سکیں۔ 11 ستمبر کے حملے کے وقت ان کی 13 سالہ بیٹی کینسر کی وجہ سے موت کے قریب تھی۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک اپنے گرد لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتاتی رہیں۔ My daughter in young age and she suffering from cancer, she was so cared to میری sit چھوٹی سی with بیٹی all کینسر میں nurses مبتلا and تھی، all everyone مگر وہ dealing اس with حالت cancer میں بھی hospital نرسوں to اور tell ہسپتال them کے this عملے is کو دین Islam. سمجھانے کی She کوشش کرتی passed تھی۔ away. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی عمر کے تمام بچوں کی مدد کرنا میرا فرض بن چکا تھا۔ Obligation to all the youth in her age to support them. یہ 9/11 کے بعد امریکی مسلمان نوجوانوں کے ہی سوالات تھے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالرشید کو چیپلن بننے کی جانب راغب کیا۔ اتفاق سے میں کالج کیمپس میں تھا، اور یہ وہی دور تھا جب نیو یارک میں پولیس مسلمانوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ کالج کے طلباء نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس موضوع پر بات کروں۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک چیپلن بنوں گا۔ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد
20 सालों में काफी तब्दीली आई है। Universities are now shifting पूरे अमेरिका भर में तमाम यूनिवर्सिटियों में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफिसर्स रखे जा रहे हैं जो बराह रास्त यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के मातहत होते हैं, और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफिसर है जो स्पीकर को रिपोर्ट करता है। अमेरिका में बड़ी कंपनियां भी डाइवर्सिटी ऑफिसर्स रख रही हैं, गूगल ने भी ऐसा किया है। मेरे ख्याल में ये सब कुछ 11 सितंबर के बाद पैदा होने वाले सदमे और परेशानियों से पुर हालात का नतीजा है। इससे अमेरिका में एक जगह रहते हुए मजहब और इख्तिलाफ के हवाले से एक नई बहस को जन्म दिया है। of the post 9/11 world. अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कैम्ब्रिज। और अब चलते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों से घिरी गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में, जो हर साल लाखों सयाहों की मेज़बानी करती हैं। लेकिन कुदरती हुस्न से माला माल इस खित्ते में सयाहों के लिए सहूलतें महदूद हैं। यहाँ आने वाले अक्सर सड़कों की टूट फूट, बिजली की अदम फराहमी और मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स ना मिलने का शिकवा करते हैं। तो हमारे साथी अदील अहमद ने कराची से गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र किया और सयाहों से उनकी मुश्किलात के बारे में बात की। यहाँ पे जो लोकल है उनसे मैंने पूछा था, कहते हैं 3 टाइम्स टूरिस्ट आए हैं इस दफ़ा, इस साल 3 टाइम्स। मैं तो परेशान हो गया। सबसे बड़ा मसला बिजली की है, बिजली का है, सड़कों का है। 19 के बाद टूरिज्म हमारा डिक्लाइन कर गया और जो है अब जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड। सर पेट्रोल है ही नहीं, वो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, टैंकी खाली है। इंटरनेट का क्या कहें, अगर आप सिग्नल नहीं आ रहे तो इंटरनेट तो बेचारा फिर आप बहुत ही समझे। जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से बाहर जाता था अपनी फैमिलीज़ के साथ, स्पेशली कराची, सियालकोट और दूसरे शहरों के, वो भी अब इस तरफ रोकी है क्योंकि मजबूरी थी, कोविड की वजह से वो जा नहीं सके। अगर हम प्रॉपर स्कर्दू की बात करें तो 170 तक होटल्स हैं स्कर्दू में, और ओवरऑल जो कैपेसिटी बियर करने की जो वो है तकरीबन 7,000 तक स्कर्दू एकोमोडेट कर सकते हैं टूरिस्ट को। पूरे बल्तिस्तान के अगर होटल्स हम कर लें तो एवरेज 10,000 तक टूरिस्ट बियर कर सकता है। देखिए यहाँ के लोग जहाँ तक देखा जाए बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा मसला बिजली की है, बिजली का है, सड़कों का है। सड़कों पे काम तो हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल बिजली का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। होटलिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, लाइक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है जो रोड का है, स्कर्दू गिलगित रोड का, उस क्योंकि जो है हर दिन आए दिन जो है ना जी ब्लॉकेज, आए दिन जो है ब्लास्टिंग, और जो है बग़ैर किसी शेड्यूल के वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते और ब्लास्टिंग कर देते हैं, जिसके जो है आपके टूरिस्ट प्लस जो है होटलियर्स दोनों सफ़र होते हैं। उसके अलावा जो हमारा मेन अगर इश्यूज़ में एक जो है पावर का है, बिजली, स्कर्दू में बिजली होती ही नहीं है। और अगर हम देखें जैसे ही ब्लॉकेज हो जाए स्कर्दू में, तो यकीन जाने हमें होटल्स के यानी सारे मुलाजमों को डिफरेंट पेट्रोल पंप्स में कैन हाथ में लेके घूमना फिरता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आप हमें असिस्ट करें और हमें जो है स्पेशल वो दे दें कि आपको परमिशंस दे दें कि पेट्रोल के हवाले से शॉर्टेज ना होने दें। सयाहों से शिकायत तो यही होता है कि गंदगी फैलाते हैं पाकिस्तानी टूरिस्ट। अगर हम बात करें तो यानी ये होता है कि डस्टबिन लगा होता है, यानी जहाँ पर देखें आप जो है मेजॉरिटी जगहों पर डस्टबिन इंस्टॉल होते हैं। इवन अगर होटल की पार्किंग है उसमें टूरिस्ट गाड़ी खड़ी करता है, और जब वो जाने लगता है तो होटल जितने भी गंदगी आपके उनकी गाड़ी में पड़ा होता है वो निकाल के जो है उधर ही पार्किंग में फेंक के निकल जाता है। तो इस तरह की शिकायत हैं जो उनको भी केयर करना चाहिए कि यार जब डस्टबिन लगें प्रॉपर्ली उनमें यूज़ करें और गंदगी ना फैलाएं। बल्तिस्तान के खूबसूरत नज़ारे आपने देखे।
امریکی ریاست نیو یارک میں حال ہی میں ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کے تحت اب وہاں 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس کا سہرا جاتا ہے ایک پاکستانی امریکن نائلہ امین کے سر۔ ایسی ہی باہمت خواتین کی کہانیاں ہم جلد لائیں گے ایک نئے خصوصی سلسلے شیروں میں۔ اس وقت دیکھتے ہیں نائلہ کی کہانی کی ایک مختصر جھلک۔ میں نے اپنے درد کو کچھ مثبت کرنے، دنیا بدلنے اور اسے ایک بہتر جگہ بنانے میں بدل دیا تاکہ کبھی بھی ایک اور نائلہ پیدا نہ ہو۔ مکمل کہانی جلد ویو 360 ہے۔ اب چلتے ہیں کینیا، جہاں ایک عدالت نے گدھوں کے غیر قانونی شکار پر عائد عارضی پابندی حال ہی میں ہٹا دی، جس کے بعد گدھوں کے مالکان کو یہ ڈر ہے کہ ان کے جانوروں کی جان کو اب خطرہ لاحق ہو جائے گا اور وہ مستقل پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گدھوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ مالکان کے مطابق چین میں بیوٹی پروڈکٹس اور نام نہاد ادویات کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے۔ کنمپت سمپارے اپنے گدھوں کے باقی ماندہ ریوڑ کا جائزہ لے رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی اور چوری تو نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل انہیں جانوروں کے کھونے کا ڈر نہیں تھا جب ایک سرکاری حکم کے تحت گدھوں کے سلاٹر ہاؤس بند کر دیے گئے تھے، لیکن جولائی سے لے کر اب تک ان کے 6 گدھے غائب ہو چکے ہیں۔ کنمپٹ کو یقین ہے کہ اس کی وجہ گدھوں کو مارنے پر لگی عارضی پابندی کو مئی میں ختم کیا جانا ہے، جس کے بعد گدھوں کے گوشت اور کھالوں کو پھر سے ایشیائی منڈیوں میں فروخت کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جب گدھوں کی فیکٹری بند ہوئی تھی تو ان کی چوری رک گئی تھی۔ یہ رک گئی تھی کیونکہ اس کے بعد سے اب تک کوئی گدھا غائب نہیں ہوا تھا، لیکن اب میرے 6 گدھے چوری ہو چکے ہیں اور میرے پڑوسی کے 2۔ کنمپٹ کی طرح گدھوں کے ہزاروں مالکان کینیا میں گدھوں کو مارنے پر نئی اور مستقل پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک درخواست میں 28 کاؤنٹیوں کے تقریباً 30,000 مالکان نے کہا ہے کہ غیر قانونی شکاریوں کے ہاتھوں ان کے جانوروں کے چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ سرگرم کارکنوں کے مطابق گدھے چینی مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جہاں انہیں خوبصورتی بڑھانے والی مصنوعات اور نام نہاد ادویات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں گدھوں کو ہلاک کرنے پر پورے خطے میں پابندی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس چیز کو صرف کینیا کے قوانین سے ہی نہیں بلکہ پورے مشرقی افریقہ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ تنزانیہ میں گدھوں کو مارنے کی اجازت دیں گے لیکن کینیا میں اس پر پابندی عائد کریں گے، اسی وقت گدھوں کی سرحد پار منتقلی شروع ہو جائے گی۔ کینیا کے حکام نے سابق پابندی کو ہٹانے والے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے، لیکن ایسے میں جب گدھوں کے مالک اس اپیل پر اکتوبر میں متوقع کسی فیصلے کے منتظر ہیں، ریاستی حکام کا کہنا ہے کہ وہ گدھوں کے سلاٹر ہاؤسز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اس پابندی کو عدالت نے اٹھا لیا ہے، لیکن انتظامی لحاظ سے ہم صرف عدالت کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے انہیں گدھوں کو ہلاک کرنے سے روکا نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انسپیکٹر اس وقت تک معائنہ نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں یہ ثبوت نہ دکھائیں کہ آپ گدھوں کی افزائش کے نظام میں ہیں اور انہیں ہلاک کیے جانے کی واقعی ضرورت ہے۔ کینیا کے قومی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سن 2019 میں اس ملک میں 17 لاکھ گدھے تھے۔ وکٹوریا منگا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ آج کا ویو 360 یہیں ہوتا ہے ختم۔ فیڈ بیک دینے کے لیے آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے اردو VOA۔ سارے زمان کو بھی اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے دیکھیے پاکستان کی اولین وولن ملز میں سے ایک ہرنائی وول مل کی جھلک۔ اس منافع بخش مل کا افتتاح وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کیا تھا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ دیوالیہ ہو گئی تھی۔ مل کو نیلامی میں اب ایک نجی ادارے نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔